ملک بوستان صاحب، کیا ڈالر کی قدر میں یہ کمی عارضی ہے یا مستقل کیفیت ہے؟ مزید بھی اس کی قدر نیچے جائے گی؟ بالکل جائے گی. جب اتنا اوپر جائے تو نیچے آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہماری مارکیٹ جو میکانزم ہے وہ آئی ایم ایف کے مطابق ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر ہے. یعنی کہ جب ڈیمانڈ آئے گی، ڈالر کا ریٹ آپ نے دیکھا یہ پی ٹی ایم کی حکومت ہے 185 سے بڑھ کے تقریباً 300 کو اس نے سطح کو ٹچ کیا ہے. اور جب ڈیمانڈ اب پوری ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ڈالر کا ریٹ تیزی سے نیچے گر رہا ہے. واپس اس نے 195 تک جانے ہی جانا ہے. یہ واپس جا کے خبریں دے رہے تھے ان کے تو پھر گیا آخری اوور میں چھکا لگا کے چھکے چھڑا دیے پاکستان کے دشمنوں کے. یہ خواب دیکھ رہے تھے ڈیفالٹ کرنے والوں کے، اور جس کی وجہ سے پاکستانی روپے میں بہتری آئی ہے اور سٹاک نے ریکارڈ ہائی کی ہے. ایک دن میں 2500 پوائنٹ کا اضافہ ہونا، ایک دن میں تیزی کی طرف بائنگ کے اوپر لاگ لگانا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی پاکستانی معیشت. اچھا ملک صاحب، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب آئی ایم ایف کا پروگرام ملتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جیسے شارٹ ٹرم پروگرام ہے 9 مہینے کا، اس دوران تو ہم ابتدائی مہینہ ڈیڑھ تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر معاملات دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت، ظاہر ہے یہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے، نئی جو گورنمنٹ آئے گی وہ نگران ہوگی، تو اس وقت تک بھی یہ ٹرینڈز رہیں گے؟ جی بالکل رہیں گے. اس حکومت نے بڑا یہ ایک نئی روایت کام کی ہے، جاتے جاتے اس نے کھڈوں کو فل کیا، نہ کہ کھڈوں کو بڑھایا ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کے لیے حکومت کے لیے ایسی پالیسی بنا کے جائیں کہ اس کو کوئی مشکلات کا یہ سامنا نہ کرنا پڑے. اور جتنے بھی ہم نے معاہدے کیے، ہم نے پہلے معاہدے سے پہلے شرائط پوری کی ہیں تو انہوں نے معاہدہ کیا، ورنہ وہ اسی ضد پہ تھے کہ پہلے آپ شرائط پوری کریں پھر ہم جا کے آپ کے ساتھ معاہدہ سائن کریں. جیسے پرائم منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم نے آخری ایک معاہدہ ڈیمانڈ تھی کہ 6 ارب ڈالر پورے کریں، وہ اسلامی بینک سے ہم نے 1 ارب ڈالر لے کے پوری کرنے کے بعد آئی ایم ایف نے پوچھا آپ بتائیں ہم نے کون سی شرط رہ گئی جو پوری نہیں کی. اگر ہم امپورٹ کھولتے ہیں جیسے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، ہمارے تو بہت سارے جہاز بھی ابھی کھڑے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر، سامان ان میں لدا ہوا ہے، ایل سی کھل نہیں رہی تھی. ایل سی جب ہم کھولنے لگیں گے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھو جہاز نہیں لیتے ہوئے کنٹینروں سے سی پورٹ لدا ہوا ہے، اور وہ 6000 کنٹینر بقایا پڑے ہیں. 7000 میں سے مشکل سے 1000 کنٹینر کلیئر ہوا ہے. تو وہ بھی ہماری اپنے بینکوں کی اور امپورٹروں کی ملی بھگت سے یہ پاکستان کو دن دیکھنے پڑے، ورنہ ایسا برا وقت نہیں آنا تھا. انہوں نے بغیر ایل سی کے 7000 کنٹینر 4 ارب ڈالر کے منگا لیے، جو پاکستان کی معیشت کو چھرا گھونپنے والی مثال تھی. لیکن حکومت نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے خود پرپوزل دیا، آپ نے بڑا ہڑتالیں کی، بینکوں کا گروہ کیا کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم سیلف ارینجمنٹ کے تحت جو ہے ڈالر لے کے آئیں گے. اور انہوں نے خاک سیلف ارینجمنٹ کے لانے تھے، وہ حوالہ مارکیٹ میں جا کے گھس کے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر انٹر بینک اور فری مارکیٹ کا فرق 35 روپے تک چلا گیا، اور ورکر ریمیڈیس انہوں نے وہاں سے کیچ کرنا شروع کر دیے. 4 ارب ڈالر کی ورکر ریمیڈیس جو ہے وہ کم ہوگی. تو وہ بجائے کہ الٹا نقصان ہوا، تو حکومت نے جو ہے یہ پابندی ہٹا دی ہے اور امپورٹروں کو کہا ٹھیک ہے جی ہم انٹر بینک سے آپ لوگ خرید سکتے ہیں، آپ حوالہ اور گرے مارکیٹ سے نہ خریدیں. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ. ملک بوستان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم نے ایسے اقدامات کر لیے ہیں کہ روپے کی قدر کو مستحکم رکھنا ہمارے لیے کوئی بڑا چیلنج نہ ہو؟ میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے اقدامات کیے گئے ہیں ڈالر کی. میں سمجھتا ہوں برسات ہونے والی ہے. پہلا جو میں نے ابھی بتایا کہ حکومت نے جو سب سے بڑا عام کارنامہ سر انجام دیا وہ پاکستان کو، آپ کو پتہ ہے تقریباً ماہانہ 1 ارب ڈالر کی جو ہے آئل، کروڈ آئل جو ہے اسمگلنگ ہو کے پاکستان آتا تھا. تو اس میں انہوں نے بانڈڈ ویئر ہاؤس قائم کرنے کی اجازت دی جتنے بھی ٹریڈر کنٹری ہیں آئل کے. اور انہوں نے کہا پاکستان کی تمام سی اور ڈرائی پورٹ پہ آپ اپنے ڈپو بنا سکتے ہیں اور پمپ والے ڈائریکٹ پاکستانی روپے میں خرید سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے جو کہ دی گئی ہے. عوام کو پیٹرول سستا ملے گا، اسمگلنگ رکے گی، اور پیور پیٹرول ملے گا. اس میں سے پہلے کوئی ڈیزل میں پانی ملا دیتا تھا، کوئی پیٹرول میں پانی ملا دیتا تھا، تو پاکستان کی گاڑیوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا. جو گاڑی نے 4 سال چلنا تھا وہ 1 سال میں بیٹھ جاتا تھا انجن. تو یہ اچھا فیصلہ ہے. اور دوسرے جو فیصلہ کیے گئے 112 ارب ڈالر جو کہ دوست ممالک سے آنے ہیں، اس کے لیے اسپیشل کونسل اور فیسیلیٹیشن فوج کے حوالے کر دیا گیا ون ونڈو آپریشن کے تحت. یہ انشاءاللہ راہ ہموار چکی ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے کے بعد. تیسرا جو ڈائمنڈ کارڈ اوورسیز کو دیا جائے گا، وہ میں سمجھتے 2 لاکھ اس وقت 1 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی باہر جو کام کرتے ہیں ان کو اگر ڈائمنڈ کارڈ دیے جاتے ہیں 50,000 ڈالر کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں 2 لاکھ اگر ہوتے ہیں 10 ارب ڈالر پاکستان میں آ جائیں گے. تو یہ ایسے فیصلے ہیں جو کہ پاکستان کے روپے کو مضبوط کریں گے اور پاکستان کی اکانومی کو اڑائیں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے سال، مطلب اب تو ہے جولائی،
تو مارچ اپریل تک ہماری یہ جو روپے کی قدر ہے یہ اسی سطح پہ رہے گی؟ دیکھو روپیہ جیسے بلوم برگ نے 2 ہفتے پہلے کہا کہ پاکستان کے روپیہ بہت زیادہ انڈر ویلیو، اس کی ریئل ویلیو 240 روپے انہوں نے تو کہا گیا، اور میں سمجھتی ہوں آج بھی ڈالر نے اور گرنا تھا، لیکن ایکسپورٹروں نے حکومت سے ریکویسٹ کی کہ اتنا زیادہ نہ گرائے، ہمیں نقصان ہوئے گا، تو ان کے کہنے پہ 270 سے روکا گیا، اور جو ہی 14 جولائی کو یہ ایگزیکٹو لے کے امید ہوئے گا اور فنڈ آنا شروع ہوں گے تو یہ 270 سے 250 تک بھی جا سکتا ہے۔